السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. محترم سامعین و ناظرین، آج اس آن لائن حلقہ تفسیر میں ہمارے سامنے سورہ التوبہ سے 73 سے 78 تک کی 5 آیتیں ہیں۔ آئیے ہم ان آیتوں کا مختصر معنی، مفہوم، خلاصہ، ترجمہ و تفسیر جانتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں: یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کافروں اور منافقوں سے جہاد جاری رکھو اور ان پر سخت ہو جاؤ، ان کی اصلی جگہ دوزخ ہے جو نہایت بدترین جگہ ہے۔ میرے بھائیوں، اس آیت کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار اور منافقین سے جہاد اور ان پر سختی کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کی مخاطب اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ کافروں کے ساتھ منافقین سے بھی جہاد کرنے کا جو حکم ہے اس کی بابت اختلاف ہے۔ ایک رائے تو یہی ہے کہ اگر منافقین کا نفاق اور ان کی سازشیں بے نقاب ہو جائیں تو ان سے بھی اسی طرح جہاد کیا جائے جس طرح کافروں سے کیا جاتا ہے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ منافقین سے جہاد یہ ہے کہ انہیں زبان سے وعد و نصیحت کی جائے، یا اگر وہ اخلاقی جرائم کا ارتکاب کریں تو ان پر حدود نافذ کی جائیں۔ یہ دو رائے ہوئیں۔ تیسری رائے یہ ہے کہ جہاد کا حکم کفار سے متعلق ہے اور سختی کرنے کا منافقین سے متعلق ہے۔ سختی کرنے کا حکم جو ہے اس کا تعلق منافقین سے ہے، اور جو جہاد کا حکم ہے وہ کفار سے ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان آراء میں آپس میں کوئی تضاد ہے ہی نہیں، کوئی منافات ان کے درمیان ہے ہی نہیں۔ تینوں جو آراء ہم نے بیان کی ان میں کوئی تضاد نہیں ہے، اس لیے کہ حالات و ظروف کے مطابق ان میں سے کسی پر بھی عمل کرنا جائز ہے۔ جو مناسب ہوگی رائے اسے لے لیا جائے گا حالات اور ظروف کے مطابق۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافروں اور منافقوں سے جہاد جاری رکھو اور ان پر سخت ہو جاؤ۔ میرے بھائیوں، جو اللہ رب العالمین نے فرمایا واغلظ علیہم، واغلظ یہ غلظۃ سے ہے۔ غلظۃ رأفۃ کی ضد ہے۔ غلظہ یعنی سختی، جو رأفۃ یعنی نرمی کی ضد ہے، جس کے معنی نرمی اور شفقت کرنے کے ہیں۔ غلظہ یہ رافع کی ضد ہے۔ رافع کے معنی ہے نرمی اور شفقت کرنے کے۔ اس اعتبار سے غلظہ کے معنی سختی اور قوت سے دشمنوں کے خلاف اقدام ہوگا۔ غلظہ کا معنی یہ ہوگا کہ جو ہے قوت سے دشمنوں کے خلاف اقدام کیا جائے، یا جو ہے ان پر سختی کی جائے۔ میرے بھائیوں، محض زبان کی سختی یہاں پر مراد نہیں ہے۔ جو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ، تو یہاں پر قوت سے دشمنوں کے خلاف اقدام مراد ہے، محض زبان کی سختی مراد نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کے ہی خلاف ہے۔ اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اختیار کر سکتے تھے نا، اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے اس کا حکم آپ کو مل سکتا تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم۔ ان کی اصلی جگہ، ان کا اصل ٹھکانہ دوزخ ہے جو نہایت بدترین جگہ ہے۔
میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے جو ارشاد فرمایا وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، ان کا اصل ٹھکانہ دوزخ ہے، جہنم ہے، اور وہ نہایت ہی بدترین جگہ ہے۔ میرے بھائیوں، جہاد اور سختی کے حکم کا تعلق دنیا سے ہے، جو اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اس کا تعلق دنیا سے ہے، اور آخرت میں ان کا کیا حشر ہوگا، کیا انجام ہوگا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، تو آخرت میں ان کے لیے جہنم ہے جو بدترین جگہ ہے۔ تو آخرت میں ان کا کیا حشر ہوگا اور دنیا میں ان کے لیے کیا سزا ہے، یہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں بیان کیا۔ آگے اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں یحلفون باللہ ما قالوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، یہ اللہ کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کیا، یحلفون باللہ ما قالوا، یہ اللہ کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کہا، حالانکہ وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، حالانکہ یقیناً کفر کا کلمہ ان کے زبان سے نکل چکا ہے، وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، اور یہ اپنے اسلام کے بعد کافر ہو گئے ہیں۔ مفسرین نے میرے بھائیوں اس کے تفسیر میں متعدد واقعات نقل کیے ہیں جن میں منافقین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ کلمات کہے، جسے بعض مسلمانوں نے سن لیا اور انہوں نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا، لیکن آپ کے استفسار پر مکر گئے، بلکہ حلف تک اٹھا لیا کہ انہوں نے ایسی بات نہیں کہی ہے، جس پر یہ آیت اتری۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا کفر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا مسلمان نہیں رہ سکتا، مسلمان ایسا کر ہی نہیں سکتا، لہذا وہ کافر ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یحلفون باللہ ما قالوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور انہوں نے اس کام کا بھی قصد کیا جو پورا نہ کر سکے۔ اس کی بابت بھی بعض واقعات نقل کیے گئے ہیں، مثلا تبوک سے واپسی پر منافقین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک سازش کی جس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے، کہ ہوا یہ تھا کہ 10-12 منافقین ایک گھاٹی میں آگ کے پیچھے لگ گئے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقی لشکر سے الگ تقریباً تنہا گزر رہے تھے۔ ان کا منصوبہ یہ تھا کہ آپ پر حملہ کر کے آپ کا کام تمام کر دینا، نعوذ باللہ۔ اس کی اطلاع اللہ رب العالمین نے وحی کے ذریعے سے آپ کو دے دی، جس سے آپ نے بچاؤ کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، یہ صرف اسی بات کا انتقام لے رہے ہیں کہ انہیں اللہ نے اپنے فضل سے اور اس کے رسول نے دولت مند کر دیا۔ مسلمانوں کی ہجرت کے بعد مدینہ کو مرکزی حیثیت حاصل ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے وہاں تجارت اور کاروبار کو بھی فروغ ملا اور اہل مدینہ کی معاشی حالت بہت اچھی ہو گئی۔ منافقین مدینہ کو بھی، جو مدینہ میں جو رہتے تھے منافقین، اور مدینہ جو ان کا مسکن تھا، تو جو اللہ اور اس کے رسول نے ان پر فضل کیا اس کی قدر انہوں نے نہیں کی۔ تو منافقین مدینہ جو تھے ان کو بھی اس سے خوب فائدہ حاصل ہوا، یعنی مدینہ مرکز بن گیا اور تجارتی فوائد لوگوں کو حاصل ہونے لگے، لوگوں کی جو ہے حالت اور معاشی جو ہے اسٹیٹس اور بڑھ گیا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ اشارہ کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کے اس احسان کو مان ہی نہیں رہے ہیں اور وہ طرح طرح کی سازشیں اب بھی کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، یہ صرف اسی بات کا انتقام لے رہے ہیں کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اور اس کے رسول نے دولت مند کر دیا۔ تو جیسے کہ ہم نے جانا کہ مسلمانوں کی ہجرت کے بعد مدینہ کو مرکزی حیثیت حاصل ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے وہاں تجارت اور کاروبار کو بھی فروغ ملا اور اہل مدینہ کی معاشی حالت بھی بہترین ہو گئی۔ مدینہ کے جو منافق تھے ان کو بھی اس ترقی سے خوب فائدہ حاصل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہی فرما رہے ہیں کہ کیا ان کو اس بات کی ناراضی ہے کہ اللہ نے ان کو اپنے فضل سے غنی بنا دیا ہے؟ یعنی یہ ناراضی اور غضب والی بات تو ہے نہیں، بلکہ ان کو تو ایسے وقت میں، ایسے صورت میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ اس کے رسول کی وجہ سے ان کو اتنا فائدہ ہو رہا ہے اور وہ اس طرح سے جو ہے دنیاوی ترقی کر رہے ہیں۔ تو یہ تو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں
کی ناراضی اور غضب والی بات ہے ہی نہیں، بلکہ اس پر تو اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے انہیں فقر و تنگ دستی سے نکال کر خوشحال بنا دیا۔ میرے بھائی یہاں پہ یہ بات ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اس لیے یہاں پر کیا گیا ہے کہ اس غنا اور تونگری کا ظاہری سبب جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہی بنی تھی، ورنہ حقیقت میں غنی بنانے والا تو اللہ تعالیٰ ہی تھا۔ اس لیے آیت میں من فضلہ واحد کی ضمیر ہے کہ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں غنی کر دیا۔ تو یہاں پر جو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وما نقموا الا ان اغناهم الله ورسوله من فضله، اغناهم الله ورسوله من فضله، تو یہاں پہ اللہ اور اس کے رسول کو ایک ساتھ جمع کیا گیا ہے۔ اس میں یہ مراد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری سبب تھے، باقی اللہ رب العالمین ہی جو ہے لوگوں کو بے نیاز کرنے والا ہے، لوگوں کو نوازنے والا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ، اگر یہ اب بھی توبہ کر لیں تو یہ ان کے حق میں بہتر ہے، اور اگر منہ موڑے رہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب دے گا، اور زمین بھر میں ان کا کوئی حمایتی اور مددگار کھڑا نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، ان میں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر وہ ہمیں اپنے فضل سے مال دے گا تو ہم ضرور صدقہ و خیرات کریں گے اور پکی طرح نیکوکاروں میں سے ہو جائیں گے۔ تو ان کا جو یہ عہد تھا، جو عہد کرنے والے تھے، جب اللہ رب العالمین انہیں دے دیا تو ان کا کیا حال ہوا؟ اللہ تعالیٰ آگے آیت میں ارشاد فرما رہے ہیں فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے انہیں دیا تو یہ اس میں بخیلی کرنے لگے اور ٹال مٹول کر کے انہوں نے منہ موڑ لیا۔ میرے بھائیوں، اس آیت کو بعض مفسرین نے ایک صحابی حضرت ثعلبہ ابن حاطب انصاری کے بارے میں قرار دیا ہے، لیکن سندن یہ صحیح نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ اس میں بھی منافقین کا ایک اور کردار بیان کیا گیا ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے انہیں نوازا تو وہ پیٹ پھیرنے والے ہو گئے، ٹال مٹول کرنے والے ہو گئے، منہ موڑنے والے ہو گئے، اور جو انہوں نے عہد کیا تھا اس عہد پر وہ پورے نہیں اترے۔ اگلی آیت میں اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون، بس اس کی سزا میں اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا اللہ تعالیٰ سے ملنے کے دنوں تک، کیونکہ انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کا خلاف کیا اور کیونکہ وہ جھوٹ بولتے رہے۔ فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم، کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کو ان کے دل کا بھید اور ان کی سرگوشی سب معلوم ہے، اور اللہ تعالیٰ غیب کی تمام باتوں سے باخبر ہے وأن الله علام الغیوب۔ اس میں میرے بھائیوں منافقین کے لیے سخت وعید ہے، جو اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتے ہیں اور پھر اس کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، ان کے لیے جو اس صفت کے منافقین ان کے لیے سخت وعید اللہ رب العالمین نے اس آیت میں بیان فرمائی ہے۔ گویا یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مخفی باتوں اور بھیدوں کو نہیں جانتا، حالانکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے کیونکہ وہ تو علام الغیوب ہے، غیب کی تمام باتوں سے باخبر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، یعنی میرے بھائیوں اس میں گویا اللہ رب العالمین منافقوں کو تنبیہ کر رہے ہیں جو وعدہ کرتے ہیں اور پھر وعدے سے مکر جاتے ہیں۔ تو گویا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے مخفی باتوں کو نہیں جانتا ہے، اللہ رب العالمین کے وعدہ خلافیوں کو نہیں جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ایسا کر رہے ہو، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین ہر چیز کو جاننے والا ہے، اللہ رب العالمین علام الغیوب ہے، غیب کی تمام باتوں سے اللہ رب العالمین باخبر ہے۔ تو میرے بھائیوں
ان آیات میں ہم نے اللہ رب العالمین کے فرامین جانے کہ اللہ رب العالمین نے پہلے منافقوں کا تذکرہ کیا، پھر اہل ایمان کا تذکرہ کیا، پھر اللہ رب العالمین نے منافقوں اور کافروں کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے ان کے ساتھ جہاد اور ان کے ساتھ سختی اپنانے کا حکم فرمایا، اور پھر فرمایا کہ اگر وہ نہیں سدھرتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، دردناک عذاب اللہ رب العالمین نے تیار کر رکھا ہے، اور پھر ان کی کچھ ریشہ دوانیوں کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا به بعد اسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا الا ان اغناهم الله ورسوله من فضله فان يتوبوا يكن خيرا لهم وان يتولوا يعذبهم الله عذابا اليما في الدنيا والاخره وما لهم في الارض من ولي ولا نصير۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے ان کی وعدہ خلافیوں کا بھی تذکرہ کیا، اور پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو یہ وعدہ خلافیاں کر رہے ہیں ان کو اللہ رب العالمین اس کی وجہ سے سخت سزائیں دیں گے، ان کے دلوں میں اللہ رب العالمین نفاق ڈال دیتے ہیں، اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے یہ بھی فرمایا کہ انہیں یہ جاننا چاہیے کہ اللہ رب العالمین عالم الغیب ہے، اللہ رب العالمین سے کوئی بات مخفی نہیں ہے، انہیں ڈرنا چاہیے اللہ رب العالمین سے عہد خلافی کرنے کے سلسلے میں۔ تو میرے بھائیو، آج کے اس درس میں بس اتنا ہی۔ ہم نے آج 73 نمبر سے 78 نمبر تک کی جو آیتیں تھے سورہ التوبہ کی، ان کا معنی مفہوم اور خلاصہ جانا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و سنت کو پڑھنے، ان کی آیتوں میں اور ان کے جو ہے مشمولات میں غور کرنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن و سنت کو خود سمجھیں، اس پر عمل کریں، اور قرآن و سنت کی تعلیمات کو لوگوں میں عام کریں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو التواب الغفور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم